وہ باغم باغ تیار ہوئی تھی، کالج کے لیے لیٹ تھی، اوپر سے امیر جی نے حکم صادر کیا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر نہیں جانا ہے۔ اب بھی بامشکل 2-3 نوالے ہی اندر گئے ہوں گے کہ محسوس ہارن کا گاڑی کا ہارن سنائی دیا، جسے سن کر ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جایا کرتی تھی، سینے میں دل کم بہت بے قابو ہو جایا کرتا تھا، ہاتھ کپ کپانے لگتے تھے، اور ایسے میں ہمیشہ اس سے کوئی نہ کوئی بیوقوفی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی اس حالت سے واقف اس کی اکلوتی بہن اس کا خوب خون جلایا کرتی اور وہ بس تلملا کر رہ جاتی۔ ابھی ناشتہ کر کے باہر نکلی، گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے کن آنکھوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس خوبرو اور ڈیشنگ بندے کو ملاحظہ کیا۔ وہاں وہی صدا کی لاپرواہی اور جہاں باز السلام علیکم۔ وانیہ وقار نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج نمرا نہیں آئی؟ وانیہ نے گاڑی میں محسوس جگہ خالی دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، آج کچھ طبیعت خراب تھی اس کی، شفان یوسف نے مختصر جواب دیا، اور پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ وانیہ وقار اپنی حل پر قلص کر رہ گئی، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ بے حد بے انتہا اسے چاہتی تھی، اپنی روح کی گہرائیوں سے، اور پتہ نہیں کب سے، جب سے اسے ان جذبوں کے خاص ہونے کا احساس ہوا، یا تب سے جب شاید اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ شفان یوسف نے یوں ہی ڈرائیور کرتے ہوئے بیک ویو میرر سے پیچھے نظر دوڑائی تو چونک گیا۔ وہ بظاہر باہر دیکھ رہی تھی، پر اس کی آنکھیں، کچھ تو تھا ان آنکھوں میں، سمندر سے بھی گہری، کالی سیاہ شفاف آنکھیں۔ وہ جب بھی ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تو چونک جاتا۔ عجیب سی مقناطیسیت تھی جو ہمیشہ بڑی شدت سے اسے اپنی اور کھینچتی، پر وہ انہیں نظر انداز کر دیتا۔ کالج پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر تو سامنے جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ کھل گئی۔ مایا بہتاور اور اس کے لیے اپنی باہیں واقعی کھڑی تھی، اس کی عزیز از جان دوست اور شاید رقیب بھی۔ سمیرہ یوسف اور ریان یوسف دونوں بہن بھائی تھے۔ سمیرہ ریان سے 11 سال چھوٹی تھی، اس لیے والدین کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنی سیمی کو کبھی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور بیٹیوں کی طرح اس کے لاڈ اٹھائے۔ ریان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ماہر ہارٹ سرجن بنے اور شہر کی امیر ترین لڑکی سارہ سے شادی کر گئی۔ پھر اللہ نے انہیں 3 بیٹیوں سے نوازا۔ سیمی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے بڑی دھوم دھام سے سیمی کی شادی اپنے بزنس مین دوست وقار سے کی۔ وقار بہت ہی نیک دل سلجھے ہوئے انسان تھے۔ شادی کے 2 سال بعد سیمی کے ہاں انتہائی خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام وانیہ وقار رکھا گیا۔ ادھر ریان کے بیٹے کے 7 سال بعد ان کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ سیمی نے اس کا نام نمرا ریان رکھا۔ ریان کے بیٹے سمر اور شفان اپنے پاپا کی طرح ہی اپنی پھوپھو سے بے حد پیار کرتے تھے۔ تانیہ کے 2 سال بعد تانیہ بھی وقت پر لگا کر اٹھ گیا تھا۔ سیمی بہت خوش تھی اپنی زندگی میں، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ پائی۔ جب وانیہ میٹرک اور تانیہ 8 اسٹینڈرڈ میں تھی تو اچانک ان کے محبوب شوہر وقار اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقار کا اس دنیا میں سیمی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، سو اس کڑے وقت میں بھی ریان، اس کی بیوی اور بچے ہی سیمی کا سہارا بنے۔ ریان نے سیمی کا پرانا گھر بیچ کر اپنے بنگلے کے بالکل سامنے ہی اسے جدید طرز کی کوٹھی لے کر دی۔ بڑے بیٹے سمر نے کم عمری میں ہی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی سیمی کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ ریان نے ہر طرح سے سیمی اور اس کی بچیوں کی دیکھ بھال اور کفالت کی۔ ہائے سارہ موم، وانیہ نے آتے ہی صدا لگائی، کدھر ہے نمرا صاحبہ؟ آج کالج کیوں نہیں آئی؟ مہارانی، وانیہ نے آتے ہی کئی سوال کر ڈالے۔ بڑے سانس تو لو بچی، اف۔ سارہ موم، ہم بھی ہیں کھڑے ان راہوں میں، تانی نے صدا لگائی اور دونوں لاؤنج کے صوفے پر ڈیسی گئی۔ آدھو واقعی میں بہت تھک گئے ہیں قسم سے۔ ارے کیا ہوا؟ میرے بابی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے، وانیہ نے جواب دیا۔ وہ BSc کے لاسٹ ایئر میں تھی اور تانی FSc میں۔ ارے شامہ بوا، کچھ کھانے کو لائیے، بچیاں کالج سے تھک ہار کر آئی ہیں۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی چائے اور سنیکس انجوائے کر رہی تھی۔ سمر اور یشم کی شادیاں میرب اور اندیا سے ہوتی۔ یشم اپنی جاب کی وجہ سے بیگم سمیت انگلینڈ مقیم ہو گئے تھے۔ میرب سارہ کی بانجی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ وسیع اور لان میں آ گئی۔ وانی نمرا کو کالج میں ہونے والی 8 دن بھر کی روزگار سنا رہی تھی۔
وہ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی۔ گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی، سب متوجہ ہوئے تھے۔ وانیا کے چہرے پر الگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ اسے لگا شاید اس دشمن جاں کا دیدار ہونے والا ہے، پر ہائے رے قسمت! مایا بختاور گاڑی سے اٹھلاتے ہوئے باہر آئی، گرے شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے مغرور سی مایا، میرب کی چھوٹی بہن۔ ہیلو ایوری ون، سب یہی ہیں؟ گڈ والک ہیلو، وانیا نے اسی کی طرح جواب دیا۔ کیسے ہیں سب؟ سارا حالہ اچھی سی چائے پلوا دے پلیز۔ اس نے آتے ہی فرمائش کی۔ تانی اور نمرا تو گاز پر بیٹھ کر سانپ اور سیڑھی کا کھیل انجوائے کر رہی تھی۔ سارا اندر کچن میں رات کے کھانے کا انتظام کرنے چلی گئی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ سمیرا کو بھی ڈنر کے لیے یہی بلوانے والی تھی۔ پھر ان کے لاڈلی بانجی بھی تو یہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، موسم کافی دلکش ہو رہا تھا۔ بادل اور ہوا، لان میں کھلے مختلف رنگوں کے گلاب کے پھول اور ان سے آتی دل فریب خوشبو۔ وانیا اور مایا باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھی۔ اور یہ چیٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ تانی اچانک چلائی تو وہ دونوں بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہیں پھر وہ بھی دلچسپی سے ان کی گیم دیکھنے لگ گئی۔ پھر ہوا کا رخ تبدیل ہوا تھا۔ وانیا اور مایا دونوں کی نظر گاڑی سے باہر آتے شیفان پر پڑی تھی، شاندار پرسنالٹی جو مقابل کو متاثر کرنے کی پوری طاقت رکھتی تھی۔ بااعتماد اور مضبوط کردار، بلیک سوٹ میں ملبوس وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ لان میں ان کی طرف ہی بڑا، ہائے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا، آئیے شیفان بھائی آپ بھی جوائن کرو۔ اس نمرا کو دیکھیے کیسے رو رہی ہے۔ ہارنے پر تانی کی باپا نمی نے اسے زور سے چٹکی کاٹی۔ اف دیکھیے نا بھائی، ارے لڑو تو مت، شیفان نے انہیں ڈپٹا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم دونوں کا ہو گیا، اب ہمیں بھی باری دو۔ شیفان نے کن اکھیوں سے پاس بیٹھی مایا کو دیکھا، جبکہ وانیا تو ابھی تک اس کی اچانک اینٹی سے دم بہت ہوئی بیٹھی تھی۔ سر جو جھکایا تو اوپر اٹھنا بھول گئی۔ اپنی بے احتیاطی پر غصہ چلی تھی کہ آپ پارٹنر چنیے جس سے کھیلنا ہے۔ نمی بولی، وہ دونوں کی طرف دیکھا، بولا یہ وانیا تو مجھ سے بچپن سے ہارتی آئی ہے۔ واقعی وہ ہار ہی تو گئی تھی اس کے عشق سے۔ آج ذرا مایا جی سے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ اس نے اپنا پارٹنر چن لیا تھا۔ وانیا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا جو تانی نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ سب ان کو دیکھ رہی تھی۔ گیم اپنے پورے عروج پر تھی۔ مایا جیت کے بہت قریب تھی اور شیفان پریشان لیکن بدقسمتی سے 99 پر آ کر وہ ہار گئی اور سانپ نے اسے کٹ کر دیا۔ وہ شٹ، مایا بے احتیاط چلائی۔ وہ بے خبر تھی کہ اصل زندگی میں بھی اسے 99 پر آ کر ہرانے والی ہے اور ایک سانپ اسے کٹ کر جائے گا، اور وہ بھی بہت بری طرح۔ رات برپا لیٹی وہ جو ہی ہلکا پھلکا میوزک انجوائے کر رہی تھی کہ تانی اس کے لیے دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ پی لیں، امی ابھی کچھ دیر بعد دیکھنے آئیں گی۔ وانیا اٹھ بیٹھی اور دودھ لبوں سے لگایا۔ ایک بات کہوں وانیا، کہو۔ وہ شیفان بھائی نے آپ کی جگہ مایا کو پارٹنر چنا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور آپ کو وہ معصومیت سے کہہ کر سوال پوچھ بیٹھی۔ وانیا ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی فکر پر کچھ نہ بولی۔ اف پاگل ہو تم بالکل بھی، وہ تم گیم تھی بیوقوف لڑکی، انہوں نے ریئل میں تھوڑی چنا ہے۔ تانی بھی ہنسی اور ان دونوں پر قسمت بھی۔ آپ جانتی ہیں وانیا کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے؟ ہاں جانتی ہوں، ریان ماموں جان کے دوست کا بیٹا ہے، SP پولیس آفیسر ہے، ان کا اپنا کروڑوں کا بزنس اور بلا بلا۔ اس نے سرسری انداز میں بولا تو تانی چڑ گئی۔ اف، اور وانیا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا، آپ کسی ایک معاملے میں تو پیش رفت کریں نا، خود کچھ کرتی ہیں نہ مجھے کچھ کرنے دیتی ہیں۔ آخر آسمان سے فرشتے تو آ کر بتائیں گے نہیں، شیفان بھائی کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ وانی کو اس پر ہنسی آئی۔ اچھا دادی اماں، ایک دفعہ ایگزام ہو جائیں پھر سوچیں گے نا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی سوچیں گی آپ۔ وہ تانی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ بے چینی سے کیفیٹیریا کے باہر دیکھ رہی تھی۔ انتظار کافی تکلیف دہ تھا، پھر اس کا چہرہ کھلا۔ شیفان گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوا۔ ہیلو جانے شیفان، وہ آتے ہی بہت محبت اور اپنائی سے بولا، لیکن مقابل وجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یار، آدھا گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوں، اب جانے بھی دو، جانے ہی تو نہیں دے سکتی شیفان، یوسف تمہیں کم بخت جانے کو کہتا ہے، میں تو زندگی بھر کے لیے
آ کر لے کر جاؤں گا، وہ زمانی انداز میں بولا تو وہ بلش ہو گئی۔ شفا نے دلچسپی سے مایا بختاور کا یہ روپ دیکھا اور دل میں اتارا، تم نے گھر والوں سے کیا کہا؟ وہ ادائے بے نیازی سے بولی، زیادہ نہیں، بس اپنی بےتابیاں بیان کی ہیں۔ میرا بابی کو اس کی شوہیاں تو آج جان نکالنے دے رہی تھی۔ وہ جذبت ہوئی، آپ سیریس ہوں گے کہ میں جاؤں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کے بے بسی سے کہا، تو میں بھی بہت سیریس ہوں جناب، اس لیے تو میں نے اپنا مدعا میرا بابی کے آگے رکھا۔ بابی نے امی بابا سے بات کی، انہوں نے تمہارے پیروں سے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولا۔ مایا بغور جائزہ لے رہی تھی کہ وہ پھر شوق پر اترایا تھا۔ بھائی مجھے پتہ ہے آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ جی کچھ زیادہ ہی، وہ تل ملا کر بولی، چوری جو پکڑ گئی تھی۔ چلو پھر اب اسی ہینڈسم کے ساتھ پوری زندگی گزارنی پڑے گی، کر لو گی گزارا؟ شفان پلیز، وہ عاجز آ گئے تھے اس کی شرارتوں سے۔ کم آن مایا، میری ہونے والی بیوی ہو، اتنا آکورڈ کیوں فیل کر رہی ہو؟ ہمارا ایک دوسرے پر پورا حق ہے، میں ایک ڈاکٹر، تم ایک پاگل، واہ کیا جوڑی ہے۔ نے پھر چہرہ اب تو مایا نے تل ملا کر اسے زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ شہر کا ماہر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر تھا، اس لیے تو چہروں اور دلوں کے گہرے بیت بڑی آسانی سے پا لیا کرتا تھا۔ اپنے پاپا کے اپنے پیشے میں ماہر اپنا پرائیویٹ کلینک بنا رکھا تھا۔ اف ظالم لڑکی، کچھ تو اپنے ہونے والے شوہر کا خیال کرو۔ وہ بازو کا سہلانے لگا، بس تمہارے ایگزام کے بعد فوراً شادی ہے۔ وہ کچھ بولنے لگی تو شفا نے ٹوکا، بس میں کچھ نہیں سنوں گا، اب تو ایک ایک پل گزارنا باڑی ہو، تم مجھے خود سے دور رکھنے کے چکروں میں ہو، لیکن کب تک؟ وہ پھر گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا زمانی انداز میں بولا۔ اس کی نگاہیں پھر جھکی تھی، دونوں ایک دوسرے میں مگر اپنے خوبصورت مستقبل کے سنہری ہوا بن رہے تھے اور پاس ہی تقدیر کھڑی ان پر مسکرا دی۔ موسم کافی حسین تھا۔ شفان نمی اور وانیہ کو کالج ڈراپ کرنے جا رہا تھا، یہ اس کی روز کی ڈیوٹی تھی جو ریان نے اس کو سونپی تھی، اور وہ باہوشی سے نبھا بھی رہا تھا۔ ویسے بھی اسے روز مایا سے ملنے کا موقع جو مل جاتا تھا۔ وانیہ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نمی اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں کیوں پر کچھ دنوں سے سر میں درد سا رہتا ہے۔ وانیہ نے کہا تو شفان بے سہاتا ہی بول اٹھا، لگتا ہے سوچتی بہت ہو تم، ذرا کم سوچا کرو، اور یہ ایگزام کی اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، گھر واپس لے کر چلوں؟ شفان نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھا جو گلاب کی طرح نرم اور نازک سا لگتا، پر ان دونوں کچھ مرجھایا ہوا سا لگا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کالج ہی چلیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ کالج پہنچ کر وہ گاڑی سے اتری، تبھی مایا بھی اپنے بھائی سیف کے ہمراہی میں گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ہیلو وانی اور نمی، کیسی ہو؟ فائن، آپ کیسی ہیں؟ نمی نے اسے وش کیا جبکہ شفان زیر لب مسکراتا ہوا اسے دیکھ گیا۔ تبھی مایا وانیہ تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ ارے کیا ہوا، کچھ بتائیں گی بھی کہ نہیں؟ وانی نے دہائی دی جبکہ نمی مایا کو آنکھ مارتے ہوئے اپنی کلاس میں چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ مایا کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا۔ اپنی بات پکی ہونے کی خبر اپنی بیسٹ فرینڈ کو بتائے بغیر کیا ہوا بولیے بھی مایا؟ وہ کینٹین میں پہنچ چکی تھی۔ آرام سے اسکول سے آپ کے لیے ایک گرینڈ سرپرائز ہے میڈم۔ مایا اسے کرسی پر بٹھا کر سسپینس کریٹ کرنے لگی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ جلدی بتائیں نا مایا، میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے۔ پلیز اف بول لڑکی، میں اتنا بڑا سرپرائز دینے والی ہوں، تمہیں کلاس کی پڑھی ہے؟ اچھا بتائیے، سن نہیں ہونا تو پھر سنو، میری بات پکی ہو گئی اور شادی بھی۔ سچ؟ مایا کب، کہاں، کس سے؟ وہ بھی مایا کی طرح ایکسائٹیڈ ہوئی ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ کے۔ بوجھو تو کس سے؟ وہ پرجوش انداز میں بولی، کس سے؟ تمہارے اس خروس قدر شفان سے۔ ہاں ہاں، وہ بے ساختہ ہنستے چلی گئی جیسے اپنے ہی بات سے بہت لطف اندوز ہوئی ہو۔ کیا، کس سے؟ وانیہ نے پیچیدگی سے پوچھا تھا، بڑی مضبوطی سے فائل کو تھام رکھا، پورا وجود زلزلوں کے ساتھ میں تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنی سماعتیں چھن جانے کی دعا کی تھی۔ شفان سے؟ یار تمہیں پتہ ہے، مایا اسے ساری داستان سنا رہی تھی، اپنی پسندیدگی اور شفان کی بے چینیاں۔ وانیہ کو صرف اس کے ہونٹ ہلتے دکھائی دے رہے تھے، وہ بے خبری میں ہی ماری گئی تھی۔ بچپن کا عشق تھا وہ اس کا، اس نے اس کے آگے کبھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ کتنی جلدی اس کی دنیا اجڑ گئی تھی اور وہ بے خبر تھی مایا کب سے اس سے نیوز سنا کر بڑی اپنی فرینڈ کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ وہ وہیں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ ماں خالی اور دل بند ہونے کو ہوا تو وہ اٹھی تھی، آسمان کی طرف ایک شکایتی نظر اٹھائی۔
اتنا مانگا تھا اسے اپنے سوہنے رب سے، نمازوں میں، تہجد میں، اور صرف اپنے اللہ کو اپنا ہمراز بنایا تھا۔ یہ بڑی تو اس نے چاہا تھا کہ اس کے سائے کو بھی نہ پتہ چلے، کسی کو بتاتی بھی کیسے کتنے احسان تھے ریان ماموں جان لیے اس پر، اور امی جی کو وہ کیا منہ دکھاتی۔ وہ تو اپنے جذبوں میں اس لیے باندھ کر بیٹھی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے کسی اپنے کی دل آزاری نہ ہو، لیکن یہ کیا ہوا تھا، اپنے آپ کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو گھسیٹتی بامشکل ٹیکسی میں بیٹھی۔ کیسے گھر پہنچی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ کمرے میں پہنچ کر لاک لگایا بیڈ پہ ڈیسی کی، آنسو متواتر بہہ جا رہے تھے۔ وہ تکیے میں چہرہ دے کر پھوٹ کر رو دی۔ سمیرہ آفس سے گھر پہنچی تو پھر روزہ نے بتایا کہ وانیہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گئی ہیں، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سن کر سیمی تو ازحد پریشان ہو گئی۔ تانی بھی اپنے گھر سے کالج سے گھر پہنچ چکی تھی، اس کے بھی سن کر ہوش اڑے تھے۔ باغ کا کمرے تک پہنچی، سب چکے کہ ڈور انلاک تھا۔ وانیہ اٹھو بچہ، کیا ہوا؟ سیمی پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وانیہ ہوش و حرص سے بیگانہ بیڈ پر آڑی پیچھے پڑی تھی۔ تانیہ کے بھی اسے اس حال میں دیکھ کر اڑ گئی۔ وہ تو کافی دنوں سے شفان کی مایا سے بات پکی ہونے کی بات جان رہی تھی، لیکن وانیہ کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں اس کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ کچھ وہ وانیہ پلیز اٹھو، اس کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ سمجھ نہیں آیا کہ آخر کرے کیا۔ بھائی کو فون کرو تانی، شفان کو بلاؤ۔ سیمی نے تانی کو جو زور ڈالا، اسے فوراً ہسپتال لایا گیا تھا۔ سمیرہ اور تانی کا رو کر برا حال ہو گیا تھا، اور ریان اور سارا بھی ازحد پریشان تھے۔ شفان، سمر اور نمرہ بھی بے چینی سے ایمرجنسی کے باہر ٹہل رہے تھے۔ طبیعت تو آج صبح سے ہی خراب لگ رہی تھی وانیہ کی۔ نمرہ کو صبح والی اس کی ڈل ہوتی طبیعت کا خیال آیا۔ ڈاکٹر جو کہ شفان کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا باہر ہے، تو سیمی بے احتیاط ڈاکٹر کی طرف لپکی اور روتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ڈاکٹر؟ میری وانی کو برین ہیمریج ہوا ہے انہیں، لیکن اب خطرے سے باہر۔ آپ پلیز ان کا بے حد خیال رکھیے، کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رکھیے۔ سمیرہ کی جان میں جان آئی تھی، سب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مائیں نے فون کر کے وانیہ کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ تانی فون سننے کے لیے سائڈ پہ گئی تو شفان اس کے پیچھے چلایا۔ تانی، تمہیں پتہ ہے وانیہ نے کس چیز کی اتنی ٹینشن لی ہے؟ تم تو سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہو، کیا الجھن ہے مجھے بتاؤ، میں حل نکالوں گا، اس کی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ شفان نے پیار سے اسے پچکارا، کاش وہ چیخ کر اسے بتا سکتی کہ اس کی اس حالت کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس وقت تو وہ ایسی تلملائی ہوئی تھی، اگر کوئی لحاظ نہ ہوتا تو وہ ان کا منہ نوچ لیتی۔ تانی ایک لمحے کو کمزور ہوئی تھی، لیکن پھر سنبھلی۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، بس ایگزام کی ہی ٹینشن اور کچھ نہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ تو شفان بے طرح چونکا تھا۔ وہ تو چہرہ پڑھنے میں ماہر تھا، کافی عرصے سے اسے نازک سی لڑکی کے منہ بولتے جذبوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ تو کیا اس کی یہ حالت شفان کی وجہ سے ہوئی؟ کیا اسے بات پکی ہونے کی خبر نے توڑ ڈالا ہے؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں ہمیشہ کی طرح جانتے بوجھتے ہوئے خود غرضی سے اور انتہائی لاپرواہی سے سر جھٹکا تھا۔ نرس نے باہر آ کر بتایا تھا کہ وانیہ کو ہوش آ گیا ہے، اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اسے ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ سب روم میں داخل ہوئے تو وانیہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، چہرے پر برسوں کی تھکن اتری ہوئی تھی۔ سمیرہ اس کے چہرے پر جھکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بات کرنے سے منع کیا تھا، سو کسی نے بھی بولنے سے گریز کیا۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا، اسے گھر لے آئے، اسے میڈیسن دے کر سلا دیا گیا تھا۔ تانی نے سب لاؤنج میں بیٹھے سمیرہ کو تسلی دے رہے تھے، وہ سب تو یہی معمہ ہی حل نہیں کر پا رہے تھے، کیا حل؟ اسے ایسی کون سی ٹینشن ہے؟ تب سمیرہ نے بتایا، بھائی وہ آپ نے حارث کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا، تو میں نے وہی بات کی تھی جسے سن کر وہ گھبرا سی گئی تھی، اور مجھے کہا کہ میں ابھی اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے 2-3 دفعہ اصرار کیا تھا کہ وہ غور کرے اس بارے میں، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ دل پر لے گی۔ اوکے ریلیکس، اب مت دباؤ ڈالو اس پر، اس معاملے کو فی الوقت کے لیے کلوز کر دو، ریان نے سمجھایا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی، آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ تانی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چونکہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ کھانا لائی تھی، ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس نے خاموشی سے بازو پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ کر رو دی۔ تانی نے خاموشی سے سارا غبار دھل جانے دیا۔